السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون زندگی کے گزشتہ درس نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور آج کے درس جو کہ درس نمبر 12 ہے، اس میں ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، جوتے پہن کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 3، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے تو اس کے پاؤں میں اگر جوتا ہو تو اس کو اتار دے۔ اور دوسری بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر کھانے سے منع کیا ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں اگر ہم سامنے رکھیں اور دوسری طرف ہم آج کا اپنا معاشرہ، اپنی زندگی کے معاملات اور اپنے دیگر طریقوں کو سامنے رکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آج ہم حضور علیہ السلام کی ان دونوں باتوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ چنانچہ عام طور پہ دیکھا جائے شادی بیاہ میں کھانے کا جو انتظام کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کھانے کا رواج آ گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ کھڑے ہو کر نہیں کھانا، جوتے پہن کے نہیں کھانا۔ جہاں پہ کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام ہے، یقینی بات ہے کہ جوتے بھی پہنے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں حکموں کی ایک وقت میں ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اس لیے شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اجتماعی کھانے کی ترتیب بنے، بیٹھ کر کھانے کی ترتیب بنانی چاہیے تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ اب بیٹھنے کا مسنون طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کے طریقے منقول ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے دونوں پاؤں کے بل بیٹھنا، مثلا اس طرح بیٹھا جائے، یہ طریقہ بھی ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے 2 زانوں بیٹھنا اتحیات کی شکل میں۔ تیسرا طریقہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لیا جائے اس طریقے سے۔ یہ تینوں طریقے اس طرح بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے تمام باتوں کا خیال رکھا جائے، بیٹھ کر کھائیں، سنت طریقے سے کھائیں۔ اس سے انشاءاللہ جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔